الاسم وباطنا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ پورا ہفتہ گاؤں ہونے کی وجہ سے درس قرآن کی شکل میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور دوسرا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہم نے کچھ دن جو ہے وہ درس کو کم کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی اور وقت کی قلت کے پیش نظر بھی کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ روٹین سے جو ہے وہ درس قرآن ہوا کرے گا۔ ہمارا سورہ انعام کا جو درس قرآن ترتیب سے جاری تھا، ماشاءاللہ اس کے 7 پارے مکمل ہو چکے، اور آج 8ویں پارے سے جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 120 اور 21 کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ 2 مسئلے ہیں اور 2 ہی بڑے اہم ہیں ان آیتوں میں، اور اگر یہ دل دماغ میں بٹھا لیے گئے تو بہت ساری آفات سے ہم دنیا میں اور آخرت میں بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ۔ یعنی کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو انسان کے ظاہر سے ہوتے ہیں، اس کی ہاتھ سے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے ہوتے ہیں، اس کی آنکھ سے ہوتے ہیں، اس کے کانوں سے ہوتے ہیں، اس کے پیروں سے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ہونے والے گناہ۔ اور ایک گناہ کا درجہ وہ ہے کہ جو باطنی گناہ کہلاتے ہیں۔ باطنی کا مطلب کہ جن گناہوں کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، مثلا دل میں کسی کے لیے بغض، یہ گناہ ہے، کسی کے لیے کینہ رکھنا یہ گناہ ہے، منافقت رکھنا یہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ حسد کرنا یہ گناہ ہے، کسی کے بارے میں بلا وجہ دل میں نفرت رکھنا یہ گناہ ہے، بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ یعنی وہ گناہ کہ جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، اور وہ باطنی گناہ اگر اس زمانے کا مشاہدہ کیا جائے تو ظاہری گناہوں سے زیادہ ہمارا معاشرہ باطنی گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ یعنی منافقت عام ہے، بدگمانی عام ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے پھر جھگڑے ہیں۔ ایک دوسرے سے حسد کرنے کا معاملہ جو ہے وہ عام ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھنے کا معاملہ عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح ظاہری گناہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں وبال کا، اللہ کی ناراضگی کا، عذاب کا سبب ہے، اسی طرح باطنی گناہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے برے انجام کا باعث بن سکتے ہیں۔ مومن وہ دل اور زبان کا صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل اور زبان اس کی صاف نہیں ہے، یہ منافقت ہے، اور پھر منافقت اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک بات کا اعلان کیا۔ حضور کے صحابہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی ابھی نہیں آیا، ایک شخص ابھی نہیں آیا مسجد نبوی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ کو بتایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جس نے دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کر لے۔ ٹھیک، ابھی وہ آنے والا آیا نہیں، حضور نے پہلے بتا دیا صحابہ کو کہ ابھی ایک شخص آئے گا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو سب متوجہ ہو گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے کہ کون ہے خوش نصیب کہ جس کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ کے نبی اپنی زبان سے مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ صحابی آئے، انہوں نے تازہ وضو کیا ہوا تھا، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے جوتے رکھے، نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص ابھی آیا ہے یہ جنتی ہے۔
दूसरे दिन फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दरस दिया और फरमाया अभी एक शख्स आएगा जिसने दुनिया में जन्नती देखना हो तो उसको देख ले। सहाबा फिर इंतजार करने लगे तो वही कल वाला शख्स दोबारा आ गया। तीसरे दिन फिर हजूर ने ऐलान किया कि जिसने जन्नती देखना हो उसको देख ले। तीसरे दिन फिर वही शख्स आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो ये फैसला करके बैठ गए कि आज जब ये शख्स घर जाएगा तो मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं जाके देखूं ये कौन सी तस्बीह पढ़ता है, कौन से नफल पढ़ता है, कौन सा वजीफा करता है, कितनी जो है वो तिलावतें करता है, कौन सी आखिर ऐसी नेकी करता है कि जिस नेकी की बिना पे अल्लाह के नबी ने उसके लिए जन्नती होने का ऐलान कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उसके इंतजार में बैठे रहे। जब नमाज से फारिग हुआ तो उस शख्स से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अर्ज करने लगे कि बाबा जी मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो दोनों सहाबी रसूल थे, वो बुजुर्ग सहाबी बड़े खुश हुए और वो कहने लगे आप उमर के भी बेटे हो और मेरे नबी की मस्जिद के, मेरे नबी के मेहमान हो, अगर आप मेरे मेहमान बन के आएंगे तो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है, ठीक है, कि आप मेरे मेहमान नहीं होंगे बल्कि अल्लाह के नबी के मेहमान बन के आ रहे हैं। ठीक है, वो सहाबी खुशी से ले गए। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं सारी रात जागता रहा, वो सोया रहा, सारी रात जागता रहा, वो सोया रहा कि इंतजार करूं देखूं कितने नफल पढ़ता है, कितनी तस्बीहां पढ़ता है, कितने विर्द वजीफे करता है, ताकि जो काम ये करता है वो मैं भी करूं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि सिवाय फर्ज नमाज के उस सहाबी ने और कोई लंबा चौड़ा वजीफा तस्बीह वगैरह नहीं की। और जब सुबह हुई ना तो मैंने उससे पूछ लिया कि मैं तो इसलिए आया था ताकि मैं देखूं कि आप कौन सी ऐसी नेकी करते हैं जिस नेकी की बिना पे अल्लाह के नबी ने आपके जन्नती होने का ऐलान किया। सो जो आप काम करते हैं वो तो मैं भी करता हूं। तो जब सहाबी ने ये बात सुनी तो वो अब्दुल्ला बिन उमर को फरमाने लगे, अय अब्दुल्ला बिन उमर, अगर अल्लाह के नबी ने मेरे लिए जन्नती होने का ऐलान किया है, मुझे किसी और नेकी की बिना पे नहीं, मेरे अंदर एक खूबी ये है जिस बिना पर हजूर ने ऐलान किया होगा, वो खूबी ये है कि मैं किसी मोमिन के बारे में अपने दिल में ना हसद रखता हूँ, ना कीना रखता हूँ, ना मुनाफकत रखता हूँ। ठीक, यानी मेरा दिल जो है वो अपने मोमिन भाई के लिए हमेशा साफ होता है, इसलिए जो है अल्लाह के नबी ने मेरे जन्नती होने का ऐलान कर दिया। तो पता चला कि बातनी गुनाह जब इंसान अपने आप को उनसे दूर कर लेता है तो ये उसके लिए जन्नत में जाने का आसान रास्ता होते हैं। आप मुशाहिदा करें ना, माशाल्लाह 2 अरब मुसलमान दुनिया में आबाद हैं, लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में जो है 6 लाख मस्जिदें हैं, सिर्फ पाकिस्तान में 6 लाख मस्जिदें हैं, ठीक है, मदरसे हैं, दीन की तबलीग आम हो रही है। लेकिन नेकियों की और दीन की वो बरकत जो आज से कुछ अर्सा पहले मुसलमानों को नसीब होती थी वो आज नहीं हो रही, आज नहीं हो रही। पहले सिर्फ एक बहादुर होता था, वो मैदान में जाता था तो काफिर कौमें जो है देख के भाग जाती थी कि मुसलमानों का फलां कमांडर आ रहा है, उनका फलां बहादुर आ रहा है। एक सहाबी होता, वो कैसर और किसरा के दरबार में खड़े होकर अल्लाह ने ऐलान ये कहता था कि हम इस बेवकूफ को नहीं मिलना चाहते अगर ये हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत से रोकता है। आज 2 अरब मुसलमान हैं, लाखों मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, तबलीग है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस्लाम की बरकतों से हम महरूम हैं। क्यों महरूम हैं? कि वो बातनी जो गुनाह है हमारे, वो उन बरकतों को हासिल करने में रुकावट है, ठीक है, उनको रुकावट है। और उनका हकीकी नूर उस वक्त तक नसीब नहीं होता जब तक इंसान जो है अपने आप को जाहिर और बातिन से सुथरा न कर ले। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला इन्ना फिल जासद मुदगतुन इज़ा सालहत सालहल जासद कुल्ला व इज़ा फसदत फसदल जासद कुल्ला अला वही अल कल्ब। आका ने फरमाया जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो तो सारा जिस्म ठीक रहता है, अगर वो बिगड़ जाए तो सारा वजूद बिगड़ जाता है। और आका करीम ने फरमाया अला वही अल कल्ब, हुजूर ने फरमाया वो जो लोथड़ा है उससे मुराद दिल है। यानी तुम्हारा दिल अगर वो सही सोचेगा, सही गुमान करेगा,
دل اپنے آپ کو دوسرے کے لیے خلوص والا رکھے گا، اپنے آپ کو ایمان والا، طہارت والا، پاکیزگی والا رکھے گا، تو باقی معاملات بھی جو ہے تمہارے ٹھیک رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور خاص فرمایا کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ جیسے اللہ نہ کرے ہمیں ظاہری طور پر کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، تو باطنی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ضروری ہے، ان کا علاج بھی ضروری ہے۔ اور کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی عام سے عام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانوں میں ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ آپ کا فرمان ہے کہ کافر کو بھی میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے اس کافر کو اللہ کلمے کی توفیق عطا کرے اور وہ کافر ایسی توبہ کرے اور وہ کافر مسلمان ہونے کے بعد ایسی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بھی اعلیٰ درجے پہ فیض کر دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہیں، منافقتیں ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، گلی گلی محلہ محلہ یہ فتنے جو ہے وہ منہ کھول کے پڑے ہیں، اور اس لیے ہم اس کی برکتوں سے محروم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اللہ کے علاوہ کسی جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کو نہ کھاؤ، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جانور جو ہے حرام ہوتا ہے۔ یعنی تکبیر پڑھتے ہوئے اگر اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا جائے، کہ کوئی کہتا ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کہتا ہے بے اسم محمد، یا وہ کسی ولی کا نام لے کے ذبح کرتا ہے، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ذبح کے وقت کی بات ہے۔ وہ جانور جب تک زندہ ہے یا جانور کے تقسیم کرنے کا معاملہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بکرا جو ہے یہ داتا صاحب کے نام کا ہے، یہ کٹا جو ہے غوث اعظم کے نام کا ہے، یہ بچہ جو ہے فلاں بزرگ کے نام کا ہے، تو اس سے حرام نہیں ہوتا جانور، یہ صرف نسبت ہوتی ہے، اور اس نسبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جتنا ثواب ہوگا یہ فلاں بزرگ کی روح کو ایصال کیا جائے گا۔ حرام کب ہوگا؟ کہ جب ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ کے نام کے علاوہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں معاشرے میں کنفیوژن ہوتی ہے، اور صرف ناسمجھی کی وجہ سے اس کو متنازع بنایا جاتا ہے، اور نہ اس میں کوئی تنازع والی بات ہے نہیں، کیونکہ جو مشرک لوگ تھے، بت پرست تھے، وہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یعنی جب اس کو ذبح کرتے تو وہ کہتے بسم اللہ، بسم العزا، بسم الحبل، وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا جائے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے ثواب کی نسبت، اس کے صدقہ کرنے کی نسبت وہ کسی کی طرف بھی کرنا وہ حلال ہے، جائز ہے، اس سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے احکام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ نماز کے حوالے سے سماعت کیجئے گا۔ کل ہی یہاں سے کسی ساتھی نے جو ہے فون کر کے مجھے نشاندہی کی ہے کہ جمعے کی نماز پہ جو ہے پیچھے کچھ نمازیوں کو یہ کرتے دیکھا گیا ہے۔ تو ایک مسئلہ نماز کا، اور پھر ادھر ہی سے کل ایک کوئی طلاق کے مسئلے کے بارے میں بھی گئے تھے ساتھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ان کا کلیئر کرا دیا۔ لیکن یہ جو معاملہ نماز کے حوالے سے ہے یہ میں آپ کے بھی گوش گزار کر دوں۔ وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ بہت سارے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو اللہ اکبر کرتے ہوئے ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کان کو پکڑ کے جو ہے اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلے درس جو ہے یہ شروع میں جو ہے بڑی ترتیب سے ہو گیا ہے۔ تو اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو سٹارٹ میں ہم اللہ اکبر کرتے ہیں اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کو سٹریٹ فارورڈ قبلہ کی طرف رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔
یعنی کانوں کے برابر ہاتھ اٹھنے چاہیے. ہاتھوں کو ایسے رکھنا بھی سنت کے خلاف ہے، کان کو پکڑ کے اللہ اکبر کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے. جب سنت کے مطابق نماز کا کوئی عمل نہیں ہوتا تو پھر ثواب میں کمی ہوتی ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی تھی کہ نماز میں چوری سے بچو. صحابہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ نماز میں بھی بھلا کوئی چوری کرتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو نماز کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق ادا نہ کرے تو یہ نماز میں چوری کرنا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کیسے بلند کرنے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کے سر کی طرف نہیں ہونا چاہیے یا بند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے حکم کے مطابق ہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی 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 ہاں یہ بالکل غلط بات ہے. مقتدی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تک امام فارغ نہ ہو جائے، امام جو ہے اس وقت تک اپنے آپ کو اس رکن سے علیحدہ نہ کرے. اگر کوئی مقتدی پیچھے اس امام کے کہنے کے بعد نماز کا کوئی عمل یا کوئی رکن وہ علیحدہ ادا کرتا ہے تو وہ مقتدی نہ رہا. جی 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 ہاں بالکل، یہ اجتماعی دعا بھی جو ہے اس میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے. مشکات شریف میں اس پہ باقاعدہ باب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نماز ادا کر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دعا میں بھی شریک ہوتے تھے. اور جب دعا اجتماعی طور پر کی جاتی ہے، مل کے کی جاتی ہے، اکٹھے کی جاتی ہے، تو کسی کی آمین بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ اس کے صدقے سب کی دعا کو جو ہے قبول فرما لیتا ہے. تو اس لیے وہ دعا ایک الگ عبادت ہے، اجتماعی عبادت ہے. اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ امام کے ساتھ جس طرح نماز میں شریک رہے ہیں اسی طرح جو ہے دعا میں بھی شریک رہا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی آمین کے صدقے جو ہے سب کے لیے بھلائی اور خیر خیر فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله